آئیے علی کیا ہے؟ اللہ 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 اللہ، علی کیا ہے؟ بول دوں؟ کرم مہربانی، علی کیا ہے؟ علی کیا ہے؟ علی کتنے خوبصورت ہے، علی کتنے خوبصورت ہے، بول دو۔ لیکن ایک محاورہ بولوں گا پہلے، ایک محاورہ بولوں گا، بولو نا، اجازت ہے؟ سنو سنو سنو، محسن انسانیت کی آمد اور اہل بیت کا ذکر ہے۔ ایک محاورہ ہے ہمارے ہندوستان میں، اگر کسی کو کسی سے بڑا بتانا ہو، کسی کو کسی سے بڑا بتانا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے وہ تو اس کا باپ ہے، باپ، وہ تو اس کا کیا ہے؟ جیسے کوئی کہنا امین القادری تم نے فلاں مقرر کو سنا، اور سنا کتنا اچھا بولتا ہے، اے اس کو چھوڑ، اس کو سن، وہ تو اس کا بھی باپ ہے۔ مطلب کیا اس سے بڑا مقرر ہے۔ آپ نے فلاں ناظم کو سنا؟ ہاں سنا، بہت اچھا بولتا ہے وہ ناظم، ارے اس ناظم کو سن، وہ اس کا بھی باپ ہے، باپ۔ مطلب کیا نکلا؟ اس سے بڑا ناظم ہے۔ وہ فلاں شاعر کو سنا؟ ہاں سنا، وہ اس کو سن، وہ تو اس کا بھی باپ ہے۔ مطلب اس سے بڑا شاعر ہے، باپ کا مطلب اس سے بڑا شاعر ہے۔ دیکھو ہماری جماعت میں ایک عالم تھے، پہلے بتاؤں، ایک مقرر ہوا ہندوستان میں، وہ بہت لوگوں کو تکلیف میں ڈالتا تھا، لوگوں کو لڑاتا تھا۔ اس مقرر کا نام تھا حقانی۔ جدھر جائے لڑائی لگائے، جھگڑا لگائے، فساد پھیلائے، حضور کی گستاخی کرے۔ وہ حقانیوں کو روک نہیں پا رہا تھا، کوئی روک نہیں پا رہا تھا۔ ہماری جماعت کے ایک عالم تھے، ان کا نام تھا محمد حسین مدھوبنی، انتقال ہو گیا، اللہ رحمت فرمائے۔ انہوں نے اس کو لگام دی تو لوگوں نے کیا کہا بتائے؟ لوگوں نے کیا کہا؟ یہ حقانی کا بھی باپ ہے، باپ، اس سے بڑا مقرر ہے۔ اس کو روک لگا دی، بھگا دیا، اس کو شکست دے دی، اس کو، اس کے آگے اس کی کوئی اوقات نہ رہی۔ تو محمد حسین صاحب کا نام لوگ بھول گئے، اور لوگ ان کو پوری زندگی ابو الحقانی کہتے رہے۔ ان کو دیکھا بھی ہوگا آپ نے، یہ محاورہ ہے کہ نہیں ہندوستان میں؟ کوئی بڑا سخی ہے تو کہا تو اس کا بھی باپ ہے، اس سے بڑا سخی۔ کوئی شاعر ہے تو اس سے ہی بڑا، اس کا باپ ہے اس سے بڑا شاعر۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ آئی نا۔ اب آپ کہتے ہیں حسن کو غلط اگر کوئی پڑھے گا تو حسن پڑھے گا، اور حسین کو کوئی غلط پڑھے گا تو کیا پڑھے گا؟ حسین۔ یار جن کے نام اتنے خوبصورت ہو، ان کی ذات کتنی خوبصورت ہوگی۔ تو لوگوں نے کہا حسن حسین جیسا خوبصورت کوئی نہیں۔ میں نے کہا علی ان کا باپ ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرنا بھی مت، آپ علی کو سمجھنے کی کوشش کرنا بھی مت، اس لیے کہ علی کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو علی کا نام جپتا ہے تسبیحوں پر، وہ نام جپتے جپتے قلندر بن جاتا ہے۔ جس کو قلندر علی کا سمجھ میں نہیں آتا، اس کو علی کیا سمجھ میں آنے والا ہے؟ اور علی کیا ہے؟ پڑھ دو علی کیا ہے، بات ختم کر دو علی کیا ہے، سنو علی کیا ہے۔ آپ کہتے ہو نا منور الہ آبادی جیسا کوئی نہیں میرے الہ آباد میں، تو میں نے کہا علی اس کا باپ ہے، باپ۔ علی پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں۔ ہاں بہت شان ہے، بڑی لمبی عمر ہے، بڑی لمبی عمر ہے، بڑی لمبی عمر ہے۔ اگر اتنی شان ہے نا منور الہ آبادی کی، علی اس کا بھی باپ ہے، باپ۔ ہاں کہا میں نے دیکھا تم علی کو پڑھنا جاننا چاہتے ہو، علی کی عظمت سمجھنا چاہتے ہو۔ میں نے کہا تجھے کوئی ایسا بندہ دکھتا ہے دنیا میں جو اپنی نماز جنازہ خود پڑھائے؟ ہاں ہم نے کلیئر میں دیکھا علی کو، تو میں نے کہا
علی اس کا بھی باپ ہے باپ. تجھے ایسا کوئی بھی بندہ ملتا ہے, ایسا انسان کوئی ملتا ہے تجھے, ایسا انسان کوئی ملتا ہے تجھے کہ جس نے ساگر کو گھاگر میں سمیٹا ہو؟ کہا ہاں وہ اجمیر کا معین الدین ہے. میں نے کہا علی اس کا بھی باپ ہے. صدیق اور عمر کی فضیلت بیان کرتے, امام شافعی کہتے ہیں ہمارا تو حال ہی ہو گیا ہے کہ جب ابو بکر کی فضیلت بیان کرے تو ہم لوگوں کو ناسبی اور خارجی دکھنے لگتے ہیں, اور جب ہم علی بیان کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو رافضی دکھنے لگتے ہیں. لیکن نہ ہم ناسبی ہے نہ رافضی ہے, ہم تو سنی ہے. سنی ہم جس کا ذکر کرتے, توجہ کرنا چننا سننا, ہم جس کا ذکر کرتے لفافہ اور محفل دیکھ کے نہیں کرتے, ہم تو شخصیت دیکھ کے ذکر کرتے. نعرہ تکبیر, محفل کے چھوٹے بڑی ہونے پر, محفل کے چھوٹے بڑی ہونے پہ لوگوں کے دل چھوٹے بڑے ہو جاتے, لفافے کے چھوٹے بڑے ہونے پہ لوگوں کے دل چھوٹے بڑے ہو جاتے. نہ محفل دیکھتے نہ لفافہ دیکھتے, ہم تو ذات دیکھ کے ذکر کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ ذات جو خیرات دے گی کسی کی کیا اوقات کے کوئی دے سکتا ہے. اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں, یہ تو کرم ہے ان کا, ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. اس لیے ہم جس کا بھی ذکر کرتے ہیں کھل کھل کے کرتے ہیں, مچل مچل کے کرتے ہیں, کیونکہ ہم ذکر بیچنے والے نہیں ہیں, ہم اس ذکر کی وجہ سے اپنی نجات چاہتے ہیں. میں نے کہا علی اس کا بھی باپ ہے باپ. میں نے کہا تو نے کوئی ایسا بھی دیکھا کہ جو ٹھوکر سے مردے زندہ کرتے, تو نے ایسا بھی کوئی بھوکا دیکھا, ایسا بھی بھوکا دیکھا, ایسا بھی بھوکا دیکھا, کوئی ایسا کہ جس کو خدا قسمیں دے دے کر کے کھلاتا ہے, ایسا بھی کوئی بھوکا دیکھا؟ کہا جیلان میں عبد القادر جیلانی کو دیکھا. میں نے کہا علی اس کا بھی باپ ہے, علی اس کا بھی باپ. میں نے کہا کہ تو نے کوئی ایسا بھی 14 سال میں بہادر اور شجاع دیکھا, تو نے کوئی 14 سال میں ایسا کوئی بہادر اور شجاع دیکھا جو گردن کٹا کے اللہ کا دین بچائے؟ کہا ہاں وہ بہرائچ میں مسعود سالار غازی کو دیکھا. میں نے کہا نہیں اس کا بھی باپ ہے باپ. اس کے بعد کس کو کہوں, کس کو چھوڑوں, کس کا ذکر کروں, کس کا انتخاب کروں؟ کہا لینے والا نہیں, دینے والا جو دیوا میں ہے, وارث لیوا نہیں, وارث دیوا. وہ دیکھا تو نے, کہا وہ وارث علی ہے. میں نے کہا علی اس کا بھی باپ ہے. میں نے کہا کوئی ایسا بھی دیکھا وصال کے بعد بھی جس کو لوگ زندہ شاہ کہتے ہیں, وصال کے بعد بھی کوئی کسی کو زندہ شاہ کہتا ہے, ایسا بھی دیکھا؟ کہا وہ ہمارا مدار زندہ شاہ مدار, بدی الدین زندہ شاہ مدار. ان کے وصال کے بعد بھی لوگ ان کو زندہ کہتے ہیں. میں نے کہا علی اس کا بھی باپ ہے. ذکر
ان کا بھی باپ ہے, علی ان کا بھی باپ ہے. اب سب کی بات کرے تو بہت ہوگی. آئیے کربلا ہی میں چلے آتے ہیں. کا جو جوانی لٹا دے وہ علی اکبر, میں نے کہا علی اس کا بھی باپ ہے. کا جو 6 مہینے کے معصوم بچپن کو لٹا کے دین بچائے, میں نے کہا وہ کون ہے؟ کہا علی اصغر. میں نے کہا علی اس کا بھی باپ ہے. کہا جو 19 سال کی جوانی لٹا کے دین بچائے, میں نے کہا علی اس کا بھی باپ ہے. کہا کہ جو بازو کٹا کے دین کو بچانے وہ ہمارے بنو ہاشم عباس غازی, میں نے کہا علی اس کا بھی باپ ہے. ہستی دیکھی کہ امام اعظم جیسا جس کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے, ہم کو ایسا لگا یا اللہ اللہ کو 100 بار خواب میں دیکھنے والا جس کی جوتی سیدھی کر رہا ہے, تو امام اتنا بڑا جوتی سیدھی کرنے والا ہے, تو جوتی والا کتنا بڑا ہوگا؟ میں نے کہا کون تھا؟ تو جعفر صادق ہے. میں نے کہا علی اس کا بھی امام ہے. اللہ 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 اللہ. جو دین کے لیے سب لٹا دے, جو دین کے لیے سب لٹا دے, سر کٹا دے, گھرانہ لٹا دے, وطن لٹا دے, دولت لٹا دے, سب لٹا دے, اور سب لٹا کر سر کو سجدے میں رکھ کر اللہ سے کہے یہ لے سب دے کر اپنی جان بھی تیرے حوالے کرتا ہو, تو خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟ میں نے کہا وہ کون ہے جو قیامت تک دین زندہ کر گیا؟ میں نے کہا وہ کون ہے جو خود دین ہے؟ میں نے کہا وہ کون ہے جو دین کی پناہ ہے؟ میں نے کہا جو کون ہے جو لا الہ الا اللہ کی پناہ ہے؟ میں نے کہا وہ کون ہے جو لا الہ الا اللہ کی پناہ ہے؟ میں نے کہا وہ کون ہے جو شاہ ہے, جو بادشاہ ہے, جو دین ہے, دین کو پناہ دینے والا, کلمہ بچانے والا, بنیاد لا الہ الا اللہ, ایسا اللہ اکبر. تو لوگوں نے کہا جو دین بچائے اسے حسین کہتے ہیں, جو شاہ ہے اسے حسین کہتے ہیں, جو بادشاہ ہے اسے حسین کہتے ہیں, جو دین کے لیے سب لٹاتا ہے, گھر لٹایا, سر کٹایا, حتیٰ کہ اس مقام پہ پہنچا کہ خدا پوچھتا ہے حسین بتا تیری رضا کیا ہے؟ اور سر کٹا کر کے جو نیزے پہ قرآن سنائے اس کو حسین کہتے ہیں, جس کا سر نیزے پہ جائے اسے حسین کہتے ہیں, جو اللہ اکبر پوری کائنات کو خیرات دے اسے حسین کہتے ہیں. اے دل بگی دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء. میں نے کہا یہ حسین کون ہے؟ تو آواز آئی محمد علی جوہر کی, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے. ہر کربلا کے بعد حفیظ جالندری کی آواز آئی, انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. لوگ حسین کی عظمت کے چرچے کر رہے ہیں. حسین کسی ایک قوم کا لیڈر نہیں, حسین صرف مسلمانوں کے لیڈر نہیں, حسین صرف اللہ اکبر کلمہ پڑھنے والوں کے لیڈر نہیں, حسین سب کے لیڈر, حسین سب کے قائد, حسین سب کے رہنما. بیٹی کی آبرو لٹے گی حسین بچائیں گے, غیرت حسین بچائے گی, دین مٹنے لگے گا حسین بچائیں گے, بھائی بھائی میں اختلاف ہوگا حسین بچائیں گے, دین کی عظمت کو واپس سے حسین کی عظمتیں جو ہے وہ دوبالا کرے گی. یہ حسین ہے. میں نے کہا حسین کون ہے؟ لوگوں نے کہا حسین جیسا کوئی نہیں, حسین بے مثل, حسین بے مثال, حسین بے مثل, حسین بے مثال. تو میں نے کہا اس حسین کو جانتا ہے وہ حسین کون ہے؟ ہاں وہ حسین بہت بڑا ہے, بے مثال ہے, جو نبی کے کندھے پہ بیٹھے وہ حسین, جس کے لیے نبی سجدے طویل کرتے وہ حسین, جس کے لیے نبی حالت نماز میں اپنے پیروں کو دراز کرے وہ حسین, جس کے لیے نبی جمعہ کا خطبہ چھوڑ کر منبر سے نیچے آئے, اٹھا کے اوپر